جس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، جیسے کہتے ہیں نا محبت اظہار مانگتی ہے. ماں کو بچے کے ساتھ محبت ہے نا، بچے کے ساتھ بچہ کہتا ہے امی میں نے دودھ پینا ہے، ماں انہی الفاظ کو دہراتی ہے کہ بیٹا دودھ مانگ رہا ہے. انہی الفاظ کو دہرا کے اس کے دل کو تسکین محسوس وہ کرتی ہے اور اس کو خوشی ہو رہی ہوتی ہے. اسی طرح جس کے دل میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے وہ ہر کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد کے ساتھ کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام اس طرح فرماتے تھے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے نا. بیت الخلاء میں ہم جاتے ہیں، ضرورت تو پوری ہو جائے گی جس طرح بھی جائیں گے، لیکن جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیت الخلاء میں داخل ہونا تو پہلے دعا پڑھنا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور پہلے بایاں پاؤں داخل کرنا. کیا کرنا؟ پہلے بایاں پاؤں داخل کرنا. فرمایا جو اس طرح بیت الخلاء میں داخل ہوتا ہے ضرورت پوری کرنے کے لیے کپڑے اتارتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کے ارد گرد پردے حائل کر دیتے ہیں تاکہ جنات اور شیاطین اس کے قریب بھی نہ آ سکیں. اللہ کی قسم دنیا بھر کی ساری مائیں مل جائیں، دنیا بھر کے سارے باپ مل جائیں، وہ اپنی اولاد کے ساتھ وہ محبت کا معاملہ نہیں کرتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتی کے ساتھ محبت کا معاملہ فرما رہے ہیں. آپ 1450 سال پہلے اپنے امتی کو جنات اور شیاطین سے بچا رہے ہیں. میرے بھائی دوستو، ضرورت تو پوری ہو جائے گی، لیکن اس طرح پوری کرنے سے اللہ بھی خوش ہوں گے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوں گے. انشاءاللہ کوشش کریں گے نا. ہمارے حضرات اللہ ان پہ ان کی قبروں پہ کروڑہ رحمت نازل فرمائے، انہوں نے اس رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیا تھا، ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے. حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے فضائل اعمال لکھی ہے، ان کے بارے میں آتا جب ان کا آخری وقت تھا، بالکل آخری وقت میں کیفیت کیا ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ مسواک لا کے دو، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری سنت کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک فرمائی اور اس کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے. تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے مسواک لے کے آئے اور مسواک فرمانے کے بعد اسی وقت اللہ کو پیارے ہو گئے. ہمارے ایک ساتھی آپ بھی ان کو جانتے ہوں گے، بھائی اسرار مجاہد رحمۃ اللہ علیہ چشتیاں والے، ہسپتال میں داخل تھے. ڈاکٹروں نے کہا کہ عجیب انسان ہے، ہم نے تو ایسا بندہ نہیں دیکھا. نماز کا وقت ہوا تو فرمانے لگے کہ میں نے تو نماز جماعت کرانی. پھر کہتے جی مجھے وضو کراؤ وفات سے تھوڑی دیر پہلے. پھر وضو کروانے لگے تو کہنے لگے نہیں مسواک نہیں ہے، مسواک تو دو. اب مسواک لا کے دی، انہوں نے ایسے تھوڑی سی کی، وضو کیا، نماز پڑھی، تھوڑی دیر کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے. حضرت مولانا محمد الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کا بالکل آخری وقت تھا، بول نہیں سکتے تھے، جسم بھی پوری طرح حرکت نہ کرتا تھا، بس اشارہ کیا پاؤں کی طرف. اب سب نے مشورہ کیا کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ سب نے کہا جی حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ موزہ اتارو. تو ایک ساتھی بڑا تو اس نے دائیں پاؤں سے موزہ اتارنے کی کوشش کی، حضرت نے اپنا پاؤں کھینچ لیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر حضرت نے آنکھ سے اشارہ فرمایا. پھر کہنے مشورہ کرنے لگے کہ حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں معلوم تو ایسا ہی ہو رہا ہے کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ موزہ اتارو. اب پھر ایک ساتھی آگے بڑھا تو اس نے دائیں پاؤں سے موزہ اتارنا شروع کیا تو حضرت نے پھر پاؤں کھینچ لیا. تھوڑی دیر گزرنے کے بعد سب اس بات میں فکر مند ہیں کہ حضرت پتہ نہیں کیا فرما رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی. تھوڑی دیر گزرنے کے بعد حضرت جی کے بیٹے حضرت مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے. سب نے کہا کہ حضرت کوئی اس طرح اشارہ فرماتے ہیں آنکھ سے، ہم تو یہی سمجھے ہیں کہ موزہ اتارو، لیکن جب ہم اتارنے کی کوشش کرتے ہیں تو حضرت پاؤں کھینچ لیتے ہیں. فرمایا کہ فرما تو یہی رہے ہیں لیکن تم موزہ سنت کے خلاف اتار رہے ہو. پہنتے ہوئے دائیں پاؤں سے پہننا سنت ہے اور اتارتے ہوئے کیسے؟ پہلے بائیں پاؤں سے اتارا جاتا ہے. پھر آگے بڑھے اور حضرت نے بائیں پاؤں سے موزہ اتارا، حضرت نے پاؤں نہ کھینچا اور اس کے تھوڑی دیر گزرنے کے بعد وہ اللہ کو پیارے ہو گئے. میرے بھائی دوستو، حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں روضہ رسول پہ میری حاضری ہوئی تو میں نے دیکھا کہ لوگ بہت روضہ اقدس کے قریب ہوتے ہیں، مواجہ شریف کے جالیوں کے قریب ہو کر. میں ذرا دور دور رہتا ہوں
اور یہ جن کے دل میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہوتی ہے ایسا ہی ہوتا ہے. ان کے دل میں جتنا ادب ہوتا ہے اتنا ہی پھر وہ ڈر بھی ہوتا ہے. اس عاجز کو اپنے پیر و مرشد امام العلماء والصلحاء حضرت پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہ العالیہ کے ساتھ اللہ نے یہ سعادت عطا فرمائی. روضہ اقدس پہ جب حاضری ہوئی، یقین کریں پونا گھنٹہ حضرت روتے رہے، اور رونے میں کیفیت یہ تھی کہ جسم کانپ رہا تھا، آواز بھی نہیں نکل رہی تھی. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو میں کندھوں سے اٹھاتا تھا، حضرت روضہ اقدس پہ جاتے ہیں پھر جلدی. تو میں نے ایک دن پوچھا کہ حضرت آپ بالکل بڑی جلدی سلام پیش کر کے گزر جاتے ہیں. فرمایا مجھے ڈر لگتا ہے، زندگی میں کوئی کام نہیں کر سکا، مجھے شرم آتی ہے کہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا کیا. مستحب بھی نہیں چھوٹا تھا. تو حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ اقدس میں جب جاتا تو بس جلدی سلام کر کے گزر جاتا. ایک دن مجھے خیال آیا اور میں نے روضہ اقدس پہ جب پہنچا تو میں نے کہا کہ شفیع تو کتنا بدقسمت انسان ہے کہ لوگ آتے ہیں کتنی دیر یہاں کھڑے رہتے ہیں اور تو جلدی گزر جاتا ہے. پر میں اسی وقت مجھے نیند آئی. جب نیند آئی تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شفیع جو ہماری سنت پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں، ہمارے طریقے کو اپنانے والے ہوتے ہیں، ظاہر میں اگرچہ ہم سے وہ دور بھی ہوں لیکن وہ ہمارے سب سے زیادہ قریب ہوا کرتے ہیں. تو اس لیے میں نے اور آپ نے اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا ہے. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 کام کیے وہ جنت میں داخل ہوگا. جس نے حلال غذا کھائی، میری سنت پر عمل کیا، اور تیسرا فرمایا کہ جس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ اور مامون رہے. آج تو ہم نے اپنی زبانوں میں کانٹے رکھے ہوئے ہیں. ظاہری طور پر تو 2 ہاتھ 2 پاؤں رکھنے والے ہم انسان ہیں، لیکن شاید ایک درندہ دوسرے درندے کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا آج ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. میرے بھائی دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ اس بات کو تو یاد رکھنا، پورے دین کا خلاصہ یہ ہے کہ تو اپنی زبان کو پکڑ کر رکھنا. فرمایا زبان کی حفاظت کرنے والا بندہ بہت اونچے درجات پہ ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اور اکثر محدثین نے یہ فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. لیکن محدث جلیل علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، مسلمان ہے ہی صرف وہی جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے. آج تو شاید بچے اتنی مزے لے کر آئس کریم نہیں کھاتے جتنا آج ہم مزے لے کر ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں. شاید بچے اتنے مزے لے کے چاکلیٹ ٹافی نہیں کھاتے جتنا آج ہم مزے لے کے ایک دوسرے کی غیبتیں کر رہے ہوتے ہیں، دوسروں پہ تبصرہ کر رہے ہوتے ہیں. یاد رکھنا، بڑا بننے کا ایک ہی راز ہے کہ بندہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے. میں وچوں کدی میں مر جاندی، میں دوہی جہانی تر جاندی، میں نو منج کر تے نکی کر کے کوٹ، پھر دوہی خزانے رب دے جی میں چاہے لوٹ. اس لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی 22 لاکھ مربع میل پر حکومت تھی، جن کے بارے میں آتا ہے انگریزوں نے لکھا اگر دنیا میں ایک عمر اور آ جاتا دنیا سے کفر کا نام و نشان ختم ہو جاتا. اللہ نے 25 یا 27 آیات مبارکہ جو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی رائے تھی ان کو قرآن بنا کر نازل کیا، جن کی انصاف کو آج بھی دنیا کی عدالت مانتی ہے. ہمارے حضرت جی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت امریکہ نے جو نئی سپریم کورٹ کی بلڈنگ بنائی ہے اس پر یہ لکھا ہے، نئی جو بلڈنگ بنائی ہے اس پہ لکھا ہے کہ اس عدالت کے اندر سپریم کورٹ میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل ہوگا. مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید پہ پھیلا دیا سائے ہم نے. آج پوری دنیا کے اندر پولیس کا نظام، جتنے بھی مراعات دینے کے یہ جتنے بھی نظام ہیں، یہ سب حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اور آپ کے نظام حکومت سے اخذ کیے گئے ہیں. برطانیہ کے پورے نظام کو آپ پڑھ کر دیکھ لیں،
ایک افسوس ہم ہے کہ ہم للچائی ہوئی نظروں سے غیروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ جب بھی دعا فرماتے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا یہ فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ، اللہ مجھے میری نظروں میں چھوٹا بنا دیجئے، اللہ مجھے لوگوں کی نظروں میں بڑا بنا دیجئے۔ تو میرے بھائی دوستو، بڑا بننے کا ایک ہی راز کہ ہمیشہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے۔ اس لیے کسی اللہ والے نے کہا کہ مٹی بن کے کمہار دے وس پئیے تے پیالڑے والا بھیس وٹا لویے، جے پک کے توڑ چڑھیے تے مزہ محبوب دل باندھا پا لویے۔ کسی اللہ والے کی جوتیاں صحبت اٹھانے سے، ان کی روک ٹوک برداشت کرنے سے، ان کی ڈانٹ ڈپڑ برداشت کرنے سے پھر انسان کے اندر جو ہے وہ میں مرتی ہے۔ آج تو غلطی بھی ہماری اپنی ہوتی ہے، لیکن ہم دوسروں کا قصور کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ تکبر کی وجہ سے۔ اور یہ تکبر ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ایٹمی گناہ ہے۔ جیسے زمین پر بم برستا ہے تو کچھ ایٹم بم برستا ہے تو کچھ نہیں باقی بچتا، جس دل میں تکبر آ جاتا ہے وہاں کچھ بھی نہیں رہتا۔ اس زمین پر سب سے پہلا گناہ کون سا ہوا تھا؟ تکبر کا گناہ تھا نا۔ ابلیس شیطان نے کون سا گناہ کیا تھا؟ تکبر کا تھا۔ اس نے کہا میں تو حضرت آدم کا سجدہ نہیں کرتا، حالانکہ وہ سجدہ تو حقیقتاً حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں تھا، وہ تو اللہ کے حکم کو سجدہ تھا، اللہ کے حکم کا پر عمل تھا۔ تو میرے بھائی دوستو، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بد زبان، بد اخلاق اور متکبر آدمی جو ہوگا وہ مجھ سے سب سے زیادہ آخرت میں دور ہوگا۔ کیا فرمایا؟ بد زبان، بد اخلاق اور متکبر آدمی جو ہوگا کل آخرت میں مجھ سے سب سے زیادہ دور ہوگا اور مجھے اس سے نفرت ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مرتبے اور مقام کے لحاظ سے کل آخرت میں میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو اچھے اخلاق والے ہوں گے۔ فرمایا جو اچھے اخلاق والے لوگ ہوں گے ان کی مجلسیں میرے گھر کے قریب لگا کریں گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اس دنیا سے آنا تو اچھے اخلاق چھوڑ کے آنا اور اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، فرمایا اس کے گھر کی دیوار اور میرے گھر کی دیوار ساتھ ساتھ ہوگی۔ اس لیے جو خواتین نیکی تقوی پر عمل کرتی ہیں، ایک نیک عورت 70 اولیاء سے بڑھ کر اس کا مقام ہے، اور ویسے بھی وہ جنت میں پہلے جائے گی۔ تو میرے بھائی دوستو، ہم آج سے نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ انشاءاللہ اس کی نیت کریں گے نا کہ اللہ، ہم آج سے نیت کرتے ہیں کہ بد زبانی اور بد اخلاقی اور تکبر سے بچیں گے۔ میں جس دل میں یہ آ جاتا ہے تو اس میں کوئی نیکی اور خیر نہیں رہتی۔ اور ہمیشہ تکبر انسان میں آتا ہی کس وجہ سے ہے؟ کہ بندہ اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے، ٹھیک سمجھتا ہے، اس لیے اس کے اندر تکبر آتا ہے، دوسروں کو پھر حقیر سمجھتا ہے، پھر غیبت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پھر اور سلسلے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، حسد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو، کسی اللہ والے نے کیا ہی خوب بات کہی، عمر بھر یوں ہی غلطی کرتے رہے غالب، عمر بھر یوں ہی غلطی کرتے رہے غالب، دھول چہرے پر تھی اور ہم آئینہ صاف کرتے رہے۔ زندگی ہماری اسی میں گزرتی ہے۔ اور کسی ایک اللہ والے نے اور ہی پیاری بات کہی، بئیں ہما ذوق آگہی ہائے رے پستی بشر، سارے جہاں کا جائزہ اپنے جہاں سے بے خبر۔ اس لیے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تم نے بڑی بڑی کتابیں پڑھی ہیں، کبھی اپنے آپ کو بھی پڑھ لیا کرو۔ فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو پڑھنا بڑا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے آپ کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 3 کام کیے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کیا فرمایا؟ جس نے 3 کام کیے، ایک تو حلال غذا کھائی، اور دوسرا کیا فرمایا؟ جس نے میری سنت پر عمل کیا، اور تیسرا کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ اور مامون رہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو صحابی کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر یہ تینوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، بہت سارے لوگ ہیں
اس دور کے اندر جن میں یہ تینوں باتیں پائی جاتی ہیں، فرمایا میرے جانے کے بعد بھی آئیں گے جن کے اندر یہ تینوں باتیں پائی جائیں گی، لیکن وہ تھوڑے ہوں گے۔ کیا فرمایا؟ لیکن وہ تھوڑے ہوں گے۔ تو میرے بھائی دوستو، تفسیر روح البیان کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سنت پر عمل کرتا ہے 4 طرح سے اللہ تعالیٰ اس کا اکرام فرماتے ہیں۔ کیا فرمایا؟ جو سنت پر عمل کرتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتا ہے، 4 طرح سے اللہ تعالیٰ اس کا اکرام فرماتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، بغیر خاندان کے، بغیر قبیلے کے، بغیر کسی اور چیز کے جو ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور دوسرا فرمایا کہ فاسق اور فاجر لوگوں کے دلوں میں اس کا رعب ڈال دیتے ہیں۔ اور تیسرا، اللہ تعالیٰ اس کو ایسی غیبی خزانوں سے رزق عطا فرماتے ہیں کہ دوسروں کے سامنے وہ ساری زندگی سوال ہی نہیں بنتا، اللہ اس بندے کو اپنے در کا محتاج رکھتے ہیں۔ اور چوتھا فرمایا جو سنت پر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین پر استقامت عطا فرما دیتے ہیں۔ جیسے مکھن ہوتا ہے نا، اس کو پانی میں ڈالو تو مکھن ہی رہتا ہے، اپنا وجود ختم نہیں کرتا۔ اور جو سنت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، شادی کے موقع پر یا غمی کے موقع پر یہ نہیں ہوتا کہ جی جیسے کہتے ہیں جی چلو یہ کر رہے ہیں تو میں بھی ویسے ہی کرنا شروع کر دوں، نہیں، وہ اکیلا ڈٹ جاتا ہے۔ اللہ اس کو دین پر استقامت عطا فرماتے ہیں۔ تو میں اور آپ آج سے ہی اس بات کی نیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ طریقے دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہماری نسلوں کو بھی قبول فرما لے، اور میں اور آپ اس طرح اس دنیا سے جائیں جب اللہ رب العزت کے حضور میری اور آپ کی حاضری ہو، فرشتے ہمارے اعضاء کو ٹٹولیں تو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو پائیں، اور میں بھی اور آپ بھی بڑے مان سے اور ناز سے کہہ سکیں یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ ماں اس بچے سے پیار کرتی ہے جس کی شکل و صورت اس کے بچے جیسی ہوتی ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں میں جب بچپن میں پڑھنے کے لیے جایا کرتا تھا، ایک بوڑھی اماں جب میں راستے سے گزرتا مجھے گھر بلا لیتی کہ بیٹا میرے گھر آؤ۔ جب میں ان کے گھر جاتا تو مجھے طرح طرح کے کھانے کھلاتے۔ جب کھانے کھلاتی میں نے ایک دن کہا کہ اماں آپ میرا اتنا خیال کیوں کرتی ہو؟ اس بوڑھی اماں کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو گئے، اس نے رونا شروع کر دیا، رو کر کہنے لگی بیٹا میرا ایک ہی بیٹا تھا جو فوت ہو چکا، جس کی شکل و صورت تو اس سے بالکل ملتی تھی، جب تم یہاں سے گزرتے ہو تو مجھے میرا بیٹا یاد آ جاتا ہے، میں تجھے گھر میں بلاتی ہوں، گھر کھانا کھلا کے اپنے دل کے اندر تسکین محسوس کرتی ہوں، ٹھنڈک محسوس کرتی ہوں۔ میرے بھائیوں، جو ماں اپنے بچے جیسی شکل ہونے کی وجہ سے بچے سے پیار کرتی ہے، اللہ رب العزت اس بندے سے کتنا پیار کر رہے ہوں گے جس نے اپنے ظاہر اور باطن کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین کر لیا ہوگا، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سجا لیا ہوگا۔ میرے بھائی دوستو، آپ نے حضرات علماء کرام سے بہت دفعہ یہ سنا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا فرعون کے پاس کہ جاؤ اس کو دین کی دعوت دو، فرعون نے آگے سے مقابلے کے لیے بھیجا تھا جادوگروں کو۔ جب یہ جادوگر مقابلے کے لیے آئے اور آ کر کہنے لگے، کیونکہ اس دور کا رواج تھا کہ جو دونوں فریق مقابلہ کرتے تھے وہ ایک جیسا لباس پہنتے تھے، یہ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام آپ ہمارے جیسا لباس سلواؤ، اب مقابلہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، کیونکہ وہ تو اللہ کے محبوب نبی تھے، کہ میں آپ جیسا لباس نہیں سلواتا۔ اب ان جادوگروں نے پھر فرعون سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام تو ہمارے جیسا لباس نہیں سلواتے۔ فرعون کہنے لگا کہ اچھا تم ایسا کرو، تم سب جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے کرتے اور جبے سلوا لو۔ چنانچہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے کرتے سلوا لیے، پہن لیے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جادو میں مقابلہ کیا۔ جب ان کو شکست ہو گئی تو ساتھ ہی انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور ادھر فرعون نے کہا اگر تم ڈٹے رہے تو تمہارا دایاں بازو کاٹوں گا اور بائیں ٹانگ کاٹوں گا، لیکن یہ ڈٹے رہے کیونکہ یہ اللہ کی محبت کا معاملہ تھا، یہ بازی عشق کی بازی ہے،
جو چاہو لگا دو ڈر کیسا، جیت گئے تو کیا کہنا، ہار گئے تو مات نہیں۔ چنانچہ فرعون نے ایسا ہی کیا، ان کے دایاں بازو کاٹا، بائیں ٹانگ کاٹی، لیکن پھر بھی یہ پکے رہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کیا، اے میرے پیارے اللہ، آپ نے مجھے بھیجا تھا فرعون کی طرف، فرعون نے آگے سے مقابلے کے لیے بھیجا جادوگروں کو، جب یہ جادوگر مقابلے کے لیے آئے، ان کو شکست بھی ہو گئی اور یہ ایمان بھی لے آئے، میں یہ بات سمجھ نہ سکا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے میرے پیارے موسیٰ، جب یہ آپ سے مقابلے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے آپ جیسے کرتے پہنے ہوئے تھے، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا جنہوں نے آپ جیسا لباس پہنا ہو میں ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دوں۔ اسی طرح میرے بھائی دوستو، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لباس اور اپنی ظاہر اور باطن کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزین کر لیا ہو، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کی آگ میں ڈال دیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا